السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیر خیریت سے ہو؟ میں ہوں صادق رحمان، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ایم ایس ورڈ ایم ایس آفس کے بارے میں سیکھنے کے لیے ایک ویڈیو بنایا تھا، جس میں ہم نے کچھ لیسن سیکھا تھا، پڑھایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا لیسن پڑھتے ہیں، اور چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پریس آر ونڈو بٹن، ونورڈ آلریڈی ٹائپ ہے، میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں، بلینک ڈاکومنٹس پہ کلک کرتا ہوں۔ ہم نے یہ ادھر کا جو پہلے لیسن ہے یہ پورا پڑھ چکا تھا، کلپ بورڈ پڑھ چکا تھا، کلپ بورڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو دوسرا ویڈیو جو پہلا لیسن میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے اس کو دیکھیے۔ آج ہم فونٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، فونٹ میں کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ادھر کچھ ٹائپ کرتے ہیں، اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں، کرسر ادھر رکھ کر لیفٹ کلک کو پریس کر کے ادھر سے سیلیکٹ کرتے ہیں۔ سیلیکٹ کرنے کا دوسرا طریقہ آتا ہے، وہ میں نے دوسرے ویڈیو میں بتایا تھا۔ ابھی فونٹ میں پہلے آتا ہے سلیبری باڈی، جس کو فونٹ کہتے ہیں۔ یہ فونٹس ہے، یعنی جو رائٹنگ ہم نے کیا اس کا جو سٹائل وغیرہ ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتا ہے، وہ ادھر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں ادھر یہ چھوٹا آئیکن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تھوڑا میں بڑھا دیتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح دکھائی دے۔ اب پہلے ایسا ہے ٹائمز نیو رومن، اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اس کا سٹائل تبدیل ہو گیا، لیکن سیلیکٹ کرنا لازم ہونا پڑے گا۔ اس طرح میں دوسرا ایریل بلیک پہ کلک کرتا ہوں، یہ اس طرح ہو گیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے، سائیڈ میں دوسرا جو ہے اس کو فونٹ سائز کہتے ہیں۔ کنٹرول شفٹ پی بٹن سے بھی اس کو دیا جاتا ہے سائز۔ تو اس آئیکن پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس کا سائز ہم چھوٹا بڑا ادھر بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو سائیڈ میں بڑا اے چھوٹا اے ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں، اس کو دبا کر وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ چھوٹا ڈسکریز فونٹ سائز پہ کلک کرتے ہیں تو یہ گھٹ جاتا ہے۔ اس طرح یہ ساتھ میں چینج کیس، یعنی لوور کیس اپر کیس کا جو آپ نے شاید پڑھا ہوگا، ہم نے تقریباً تیسری کلاس میں پڑھا تھا، 5ویں کلاس میں ایسا۔ تو اس پہ ہم آئیکن پہ کلک کرتے ہیں اور سینٹینس کیس، جس کو جملہ کہتے ہیں، یہ ابھی اور لوور کیس میں ہم کرتے ہیں تو یہ پی ہو گیا چھوٹا، یعنی پہلا ورڈ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، لوور کیس کا مطلب یہ ہے۔ اب جب ہم اپر کیس کرتے ہیں تو اس کا جو لوور کیس جو ہوتا ہے اس کا جو رائٹنگ ہے، جو فونٹ ہے، وہ سارے چھوٹے ورڈز میں تبدیل ہوتا ہے، اور جب ہم اپر کیس میں کرتے ہیں تو بڑے حروف میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس طرح جو اور ہے کیپٹلائز ایچ ورڈ، یعنی ہر سینٹینس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ کیپیٹل ہوگا، یعنی بڑا ہوگا۔ سیلیکٹ نہیں کیا ہم نے، سیلیکٹ کرتے ہیں کیپیٹلائز ایچ ورڈ۔ تو دیکھیے جو پاکستان ہے اس کا پی بڑا ہو گیا، جو ایز ہے اس کا آئی بڑا ہو گیا، ہر ورڈز کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ بڑا ہو گیا۔ اس طرح پھر ہم کلک کرتے ہیں ٹوگل کیس۔ ٹوگل کیس ہوتا ہے کہ ہر ورڈز کا جو پہلے اس کے کیپیٹلائز ایچ ورڈ کے اپوزائٹ ہے، یعنی جو پہلا حرف ہے جیسے کہ پی، اس کو چھوٹا ہوگا، باقی پورا بڑا ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان، پی چھوٹا ہو گیا، ایس چھوٹا ہو گیا، او چھوٹا ہو گیا، باقی سب بڑا۔ اور دوسرا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کلیئر آل فارمیٹنگ۔ یہ رائٹنگ جو ہم نے کیا، اس کو ڈیزائن دیا، اس کو لوور کیس اپر کیس میں تبدیل کیا،
تو اس کو ہم پھر وہی سے مٹا دیتے ہیں جو ہم نے پہلے رائٹنگ کیا تھا، وہی فونٹ وہی سٹائل میں چلا جائے گا۔ اس کلیئر آل فارمیٹنگ کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیے وہ جو ہم نے پہلے کیا تھا وہی طرح ہو گیا۔ اب ہم پھر تھوڑا چینجز کرتے ہیں، اس کا سٹائل تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو سائز دیتے ہیں 22، پہلے سیلیکٹ کریں گے۔ تو ہم آتے ہیں تو یہ ہو گیا، پھر ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں، تھوڑا سائز دیتے ہیں اور تھوڑا اس میں چینجز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو نیچے ہو گیا جو بی لکھا ہے، بی کا مطلب ہے بولڈ، کنٹرول بی سے بولڈ ہوتا ہے، میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہے۔ جیسے کہ یہ رائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سیلیکٹ کر کے بی پہ جب آپ پریس کرتے ہو تو یہ بولڈ ہو گیا۔ بولڈ کا مطلب ہے وہ بڑا ہو گیا تھوڑا سا سائز میں۔ آئی جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے ایٹالک، یعنی جو یہ ٹیکسٹ ہے یہ ترچی ہوتا ہے، ترچی مطلب تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جیسے یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ انڈر لائن، انڈر لائن کا کیا مطلب ہے، جو نیچے یہ ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے ایک لائن آ جاتا ہے، یہ لائن کو آپ ادھر یہ جو آئیکن ہے اس کو سٹائل بھی دے سکتے ہیں، جس طرح سٹائل دیتے ہو آپ، تھوڑا بڑا کر دیتا ہو جو جیسے دیکھتے ہو یہ سٹائل۔ یہ انڈر لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بولڈ اٹیلک۔ انڈر لائن کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ ایک اپلیکیشن لکھتے ہو یا مثال کے طور پر ایک لیٹر کسی کمپنی کو بیچتے ہو، تو اس میں جب مخصوص ورڈ ہوتا ہے یا نوٹ ہوتا ہے اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں۔ یا بعض اوقات جو ایک پین ہوتا ہے جو یلو کلر کا، اس میں اس کو مارک کر دیتے ہیں، جیسا کہ پاکستان از اور بیسٹ کنٹری، میں اس کو مارک کر دیتا ہوں، مارک کا مطلب یہ ہے، یہ مارک ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ تو وہ کمپنی وغیرہ ہوتا ہے یا ایک مثال کے طور پر ایک کمپنی کا باس ہوتا ہے، اس کو یہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے اس میں، جو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے مثال کے طور پر یا انڈر لائن دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ تو ہم کنٹرول زیڈ پہ کلک کر کے کنٹرول زیڈ کا مطلب ہے ایم ایس ورڈ میں کہ جو ہم نے ایڈیٹنگ کی ہے، جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس کو ہم پیچھا کرتے ہیں، یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم پریویس، یعنی اس کو پریویس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائڈ میں ہو گیا اے بی سی جو لکھا ہے، اسٹرائک تھرو۔ اسٹرائک تھرو کا مطلب ہوتا ہے جب کسی پیراگراف میں آپ سے غلطی ہو جاتا ہے اور اس کو آپ کاٹ لیتے ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ نیچے کا لائن جو ہے ہم اس کو پورا کاٹ دیتے ہیں، تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ کٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں، یہ لائن جو ہے نا یہ کٹ ہو گیا۔ دوسرا یہ x2x1 کا کیا مطلب ہے، اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ ہم اے پلس بی اسکوائر 2 ہم فارمولا لکھتے تھے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اے پلس بی اسکوائر انڈر بریکٹ اسکوائر، تو ہم ادھر 2 ٹائپ کر دیتے ہیں پہلے، پھر اس 2 کو ہم سیلیکٹ کر دیتے ہیں، پھر یہ جو ایکس ہے سبسکرپٹ کنٹرول شفٹ پلس پلس سے بھی ہوتا ہے، تو یہ فارمولا ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں نیچے ایزیکل ٹو، پریس کر دیتے ہیں تھوڑا ادھر، ایزیکل ٹو پریس کر دیتے ہیں، اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ کلوز کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو ایک ہی 2
ایسا جیسے فارمولا تھا میرے کو یاد نہیں ہے پورا. BQ2 پلس 2 بریکٹ A پلس B کچھ ایسا فارمولا تھا. اب یہ 2 جو ہے نا اس کو ہم باریک باریک سلیکٹ کر کے یہ فارمولا ہم اپلائی کر سکتے ہیں سبسکرپٹ. اس کا مطلب یہ ہو گیا. یہ اکثر الجبرا میں استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا اسی طرح یہ جو دوسرا ایکس ہے جس کو کہتے ہیں سبسکرپٹ، اس کو سبسکرپٹ سپر سکرپٹ کہتے ہیں. یہ ایکس کی 2 جو ہوتا ہے، جو ایکس کے نیچے جو 2 ہوتا ہے اس کو سبسکرپٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایکس ٹائپ کیا، 2 ٹائپ کیا. یہ بھی الجبرا میں فارمولا وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایکس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ نیچے آ گیا. اس طرح ہم نے اس کو پڑھ دیا. اب ہم یہ فونٹ جو سب کچھ ہے ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں اور پھر رائٹنگ ٹائپ کر دیتے ہیں. کنٹرول C ہم پریس کرتے ہیں، اس کو کاپی کر دیتے ہیں. پلیز انٹر پریس کرتے، کنٹرول V ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا سائز دیتے ہیں، فونٹ اس کا چینج کر دیتے ہیں. پھر ادھر آتے ہیں. یہ جو A ہوتا ہے جو ہائی لائٹ ہے اس کو ٹیکسٹ ایفیکٹ یا ٹائپوگرافی کہتے ہیں. اس میں سٹائل اکثر رائٹنگ کو بہت اچھا اوسم سٹائل دیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ دکھائی دے سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا اور بھی بڑا کر دیتا ہوں. دیکھو کتنا اچھا سٹائل آ گیا اس میں. دوسرا آپ چینج کر آؤٹ لائن اس کو دے سکتے ہو، شیڈو دے سکتے ہو، جیسے کہ میں اس کو تھوڑا شیڈو دیتا ہوں. اس کے علاوہ ریفلیکشن دیا جو رائٹنگ کے بالکل اپوزائٹ سائڈ ہوتا ہے، اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں. اسی طرح گلو یعنی تھوڑا جو ہائی لائٹ جیسا ہوتا ہے گلو دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سٹائل وغیرہ ہوتے ہیں. تو ابھی دیکھو کتنا اچھا سٹائل اس میں آ گیا. اب ہم اس کو کنٹرول Z سے واپس آتے ہیں. اور میں نے پہلے بتایا تھا یہ جو AB لکھا ہے اس کو ٹیکسٹ ہائی لائٹ یا کلر کہتے ہیں. اب ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اس میں بہت سارے قسم کا جو کلر وغیرہ ہوتے ہیں آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں اس کو صرف وہ کلر سلیکٹ کرو، بس یہ پین اس پہ ایسے گھماؤ تو اس کا جو چینج ہوگا. اس سے ہم کنٹرول Z میں آتے ہیں. اور پھر یہ A جو ہوتا ہے نیچے جو سرخ لائن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو فونٹ ہے، یہ ہم نے جو فونٹ یہ رائٹنگ کیا ہے اس کا جو کلر ہے وہ چینج کر دیتا ہے. یعنی اس کو ہم فونٹ کلر بھی کہتے ہیں. جیسے کہ ابھی یہ بلیک ہے، میں اس کو چینج کر دیتا ہوں، یہ ریڈ ہو گیا. یہ ایسا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے. پھر ہم اس کو پورا سلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو سب کچھ مٹا دیتے ہیں، تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں. نیچے جو ہے ایک ایرو کا نشان دکھائی دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو فون کنٹرول D بھی کہتے ہیں. اس میں سارے فون کا جو سٹائل ہے اس کو اسٹرک تھرو آؤٹ کر سکتے ہیں. باڈی کا ایڈوانس بھی اس میں ہوتا ہے، ایٹالک بولٹ. یہ جو فونٹ میں جتنا بھی ہے ہم نے پڑھ دیا، یہ سارے اس میں بھی ہے، لیکن یہ صرف رائٹنگ کی شکل میں ہے. اور اوپر جو ہے نا اس میں آئیکن بنائے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آج کا لیسن. انشاءاللہ دوسرے لیسن انشاءاللہ ہم کل بنائیں گے. تو اس کو اچھی طرح دیکھو، یہ ویڈیو سمجھ لو، اور پریکٹیکل اگر آپ کے ساتھ کمپیوٹر ہے تو پریکٹیکل اس کو کرو. اس کا بہت فائدہ ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہو یہ اس کا استعمال ہوتا ہے.
یہ آفس وغیرہ میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، میں نے یہ پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے۔ تو اگر نئی لیپ ٹاپ بھی ہے تو اپنا موبائل بیچ دو، لیپ ٹاپ خریدو، اپنے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا موبائل خریدو صرف فون کے لیے۔ تو کمپیوٹر میں سب کچھ ہوتا ہے، آپ فیس بک بھی چلا سکتے ہیں، وہ میں بعد میں آپ کو بتائے گا۔ فیس بک، یوٹیوب، سب کچھ آئی ڈی وغیرہ بنا سکتے ہو لیپ ٹاپ میں۔ تو لیپ ٹاپ آپ کے لیے بہت لازمی ہے، اس میں آپ موبائل کا بھی کام کر سکتے ہو اور اپنا جو یہ ایم ایس ورڈ، ایم ایس آفس ہے، اس کا کام بھی کر سکتے ہو۔ تو ہم کو دے دیے اجازت، ہمارا پیج لرن مور آن لائن، اس کو فالو کریں، لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔